بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع تاریخ حفاظت قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر تو ہم پہلے بیان وہ کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک دفعہ وہ کیوں نہیں اتارا، 23 سالوں میں اس کو کیوں اتارا۔ اب جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حفاظت قرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں اس قرآن کی حفاظت کس طرح کی۔ تو یہاں پر سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے حالات اور ضرورت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات اور ضرورت کی مناسبت سے اس قرآن کو اتارتے تھے، اور پھر اس قرآن کو ہر حالات کی مناسبت سے جب اس قرآن کو اتارتے تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ اس قرآن مجید کو ایک وہ کتابی شکل دی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت اتارتے جو پچھلی آیت کو منسوخ کر رہی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے کہ اے نبی یہ آیت ناسخ ہے اور وہ فلانی آیت کو منسوخ کر دیجئے، یعنی وہ آیت ختم ہو گئی، اب یہ آیت اس کی جگہ پر آ گئی، اب یہ حکام اس کی جگہ پر آ گئے۔ تو یہ ضروری تھا نہیں کہ اس کو ایک کتابی شکل دی جاتی، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ہمارے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ وقیامہ کی آیت ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو یاد کرنے کے لیے بار بار دہراتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے کہ آپ کو یاد ہو سکے، بلکہ یہ قرآن مجید آپ کے سینے میں خود اتر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مانا نہیں بلکہ صحابہ کرام کو حافظ بھی بنایا تھا الفاظ کا بھی، اور بلکہ ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام میں قرآن کو یاد کرنے کا رجحان اس طرح تھا کہ بعض صحابیات ایسی تھی کہ جو اپنے شوہروں سے مہر نہیں لیتی تھی بلکہ وہ قرآن کی کچھ آیات ان کو سکھا دے، یہی ان کا مہر ہوتا تھا۔ یعنی اس حد تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو شوق تھا قرآن مجید کو یاد کرنے کا، بلکہ حضور کے زمانے میں ہی کئی صحابہ کرام تھے جو پورے کے پورے حافظ تھے۔ میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا لیکن میں چند کے نام لیتا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو کہ حافظ قرآن تھے۔ حضور کے زمانے میں اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے، تو لہٰذا اتنا شوق تھا صحابہ کرام کے اندر قرآن کو یاد کرنے کا۔ کتابت وحی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون کاتبین وحی تھے، ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم چند صحابہ کرام کے نام آپ کے سامنے وہ ذکر کریں گے کہ یہ صحابہ کرام تھے جو کہ مشہور بھی تھے اس وقت، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ قرآن لکھا کرتے تھے۔ ان میں سے پہلا نام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاتبین وحی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی نگرانی میں جو نسخہ تیار کیا تھا اور ان کے دور میں جو نسخہ تیار تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کے پاس گیا، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگوایا تھا اپنے دور میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور اس وقت دور پریس کا بھی نہیں تھا، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حافظے کے ذریعے محفوظ کرایا۔ اور بلکہ بات تو یہاں تک تھی کہ کئی صحابہ کرام کو اپنے گھوڑوں کے نسب بھی یاد ہوتے تھے، اور بلکہ کئی صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ ایک دفعہ اشعار سنتے تو ان کو 100 200 300 اشعار زبانی یاد ہو جاتے، اور وہ پھر ایک دفعہ اشعار سن کر دوبارہ وہ پورے وہ قصیدے بیان کرتے تھے، یعنی اس حد تک ان کا حافظہ تھا۔